معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 128، مارشل لا کے جواز کا اعتراف۔ ایوب خان نے مارشل لا لگانے کا یہ جواز پیش کیا تھا۔ کمزور اور ڈھیل مل یقینی سیاسی حکومتوں نے قوم میں سے نظم و ضبط مٹا دیا۔ سیاستدان ہمہ وقت آپس کے جھگڑوں میں مصروف رہے اور انہوں نے اپنی ہوس اقتدار کی خاطر قوم اور ملک کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا۔ یحییٰ خان اپنے منفرد انداز میں ایوان اقتدار میں داخل ہوا، ایوب خان کو معزول کیا اور حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس کے پاس اس اقدام کا کوئی معقول جواز نہیں تھا، لہٰذا اس نے فوراً ہی الیکشن کرانے کا ارادہ ظاہر کر دیا اور ایک مختصر التوا کے بعد الیکشن بھی کروا دیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا اس وقت لگایا جب حکومتی پارٹی اور حزب اختلاف میں تمام اختلافات دور ہو چکے تھے، سمجھوتا ہو کر دستاویز کی صورت میں تیار تھا اور صرف دستخط ہونا باقی تھا، لہٰذا جو ہنگامی تحریک PNA نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے شروع کی تھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی تھی۔ اس صورتحال میں مارشل لا لگانے کا یہ جواز کہ ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں اور جان و مال کے نقصان کا خطرہ ہے، بڑی کمزور دلیل ہے۔ اس دلیل کی کمزوری کی مد نظر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا وعدہ کیا گیا۔ 90 دن کے بعد چونکہ اور کوئی قابل قبول جواز نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا فریضہ اپنا لیا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس ضمن میں جو کچھ کیا گیا اس کے لیے ایک علیحدہ مربوط مطالعہ کی ضرورت ہے، لیکن چند ایک اقدامات کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ اولاً کڑی سزائیں، حد تعزیر رجم، کوڑے اور قطع ید کی تجدید کی گئی۔ اس اسلامی اقدام کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، یہاں اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ ان سزاؤں نے مارشل لا حکومت کو اقتدار پر قبضہ رکھنے میں مدد دی اور اختلاف کرنے والوں کی حوصلہ شکنی۔ زکوٰۃ جو ایک رضاکارانہ ٹیکس ہے، زبردستی وصول کرنے کا نظام رائج کیا گیا۔ یہ زکوٰۃ انتظامیہ کی نامزد کمیٹیاں وصول کرتی ہیں جن کو اس کی تقسیم کے لیے کوئی حساب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ میں سے تعلیم، یتیم خانے، عمر رسیدہ اور بیماروں کے لیے رہائش اور خورد و نوش وغیرہ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر شہر میں اندھے، لنگڑے لولے، زخموں سے چور، سینکڑوں فقیر سڑکوں، گلیوں، چوراہوں پر نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی رہائش یا نان و نفقہ کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے محکمہ کا ارشاد ہے کہ مستحقین کو دی جاتی ہے، لیکن ان کی فہرست بنانا منع ہے کہ اس سے وصول کنندگان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس کا حساب رکھنے کی ممانعت ہے، تمام تقسیم زکوٰۃ کمیٹیوں کی ثوابدید پر ہے۔ یہ باضمیر اور خدا ترس لوگ ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ میرے گاؤں میں انتظامیہ کے نامزد ممبران سب نہیں تو بیشتر تو سمگلر ہیں۔ سارا گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں جانتے ہیں، لیکن نامزد کرنے والے انتظامیہ کے افسران بالادست کے نزدیک وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ زکوٰۃ کا یہ استعمال بھی سیاسی مفاد کا حامل ہے۔ بھٹو مرحوم کے دور میں بینکوں کو قومی آیا گیا۔ 1973 کے آئین میں ربا کو بتدریج ختم کرنے کی شک موجود ہے۔ مارشل لا حکومت نے زبانی کلامی سود ختم کر دیا ہے۔ اس کی جگہ بینکوں میں سود سے پاک نفع و نقصان میں شرکت کی بنا پر کھاتہ داری کا نظام شروع کیا گیا۔ اصل حقیقت اس نظام کی کیا ہے دنیا جانتی ہے۔ بینک سیدھے سادے طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ جب کوئی تجارتی، صنعتی ادارہ یا فرد بینک سے قرض لیتا ہے تو سب سے پہلے اسے کوئی جائیداد بطور ضمانت گروی رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک مقررہ رقم بطور منافع بینک کو سالانہ ادا کرتا ہے۔ اگر قرض لینے والے کو نقصان ہو جائے تو بینک کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
کیونکہ گروی کی ہوئی جائیداد میں سے بینک اپنا اصل اور سود جو منافع کہلاتا ہے وضع کر لیتا ہے۔ تمام قرض دینے والے سرکاری ادارے، پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، ہاؤسنگ بلڈنگ فنانس کارپوریشن، سب کے سب اسی اساس پر کام کر رہے ہیں۔ بچت کے سرکاری ادارے بھی اسی طرح منافع کہہ کر سود لیتے اور دیتے ہیں۔ شرح بینک کو سود کی جگہ منافع کا نام دیا گیا ہے۔ بینک کھاتے کو نفع نقصان میں شراکت تو کہتا ہے، لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوتا۔ منافع ہر صورت میں لیتا ہے اور مقررہ شرح سے کم نہیں لیتا۔ اس منافع کو سود کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا ملک جو غیر ممالک سے بھاری سود پر ارباں روپیہ لے کر چلتا رہتا ہے اور اب بھی چل رہا ہے، سود سے پاک بینکاری کیسے کر سکتا ہے؟ حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے نیک نامی کی طلبگار ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ محض دکھاوا ہے جو بینکوں نے حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایوب خان کے زمانے سے ملک میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل چلی آ رہی ہے۔ صدر ضیاء الحق نے شریعت عدالتیں بھی قائم کر دی ہیں۔ عوام کی نظروں میں یہ اسلامی نظام کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ عملی طور پر شریعت عدالتوں کے اختیارات بہت محدود ہیں۔ جسٹس محمد منیر، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اپنی کتاب جناح سے زیاں تک میں لکھا ہے، شریعت عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہ تو آئین کی کسی شق کی تفسیر ہے، نہ مسلم پرسنل لا، نہ حکومت کے کسی ضابطے کے خلاف سماعت، اور نہ کوئی مالیاتی قانون یا ٹیکس گزاری کا قانون۔ اتنے اہم قوانین کو شریعت عدالتوں کے اختیار میں شامل نہ کرنے کے بعد ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے جس میں وہ کہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے۔ اکثر مقدمات میں شریعت عدالتوں کے فیصلے حکومت کو ناپسند ہوتے ہیں اور حکومت فوراً ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرتی ہے۔ حال ہی میں شریعت عدالت نے فیصلہ دیا کہ حکومت کسی سرکاری ملازم کو اس کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ریٹائر نہیں کر سکتی، الا کہ اس ملازم کے خلاف کوئی واضح الزام ہو۔ اس فیصلے سے حکومت کی انا پر حرف آتا تھا اور اس کے آمرانہ اختیارات میں کمی، لہٰذا حکومت نے فوراً اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو بحال رکھا اور حکومت کو ناچار اپنا قانون بدلنا پڑا۔ اسلامی نظام کے نفاذ کا زیادہ اہمیت کا پہلو سیاسی نظام سے متعلقہ ہے۔ دن رات یہی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ مغربی ویسٹ منسٹر ٹائپ کی جمہوریت مسلمانوں کے فکر و شعور سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام انتخابات وغیرہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ ملک میں ایک مضبوط حکمران ہونا چاہیے جس کی مدد و مشورہ کے لیے ایک مشاورتی کونسل ہو، لیکن حکمران ان کے مشورے کا پابند نہ ہو۔ جنرل ضیاء الحق نے ہندوستان کے ایک ہفتہ وار اخبار سنڈے کو انٹرویو دیا جو پاکستان ہفتہ وار چٹان کے 19 جولائی 1982 کے شمارے میں شائع ہوا۔ مسلمان، خصوصاً پاکستان کے مسلمان، آمریت پسند حکمران چاہتے ہیں۔ یہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اور ایک ہی حکمران کے ماننے والے ہیں۔ اسلام میں یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کسی نے اقتدار کیسے حاصل کیا۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکمران ایمان رکھتا ہو اور عملاً مسلمان ہو۔ اگر وہ ایسا ہے تو لوگ اس کی اطاعت کرتے رہیں، ورنہ اسے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ موقف بدل لیا۔ ڈیفنس سائنس جنرل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ خدا، اپنے ضمیر اور عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ صحافت کے میدان میں نڈر اور بے باک تبصرہ نگار ارشاد احمد حقانی نے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے 30 جون 1982 کو شمارہ جنگ میں لکھا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے رفقا خدا، اپنے ضمیر اور عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ خدا اور ضمیر کے سامنے جواب دہی ایک دل کا اور ذاتی معاملہ ہے اور اس کی جانچ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جہاں تک عوام کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کا نہایت معروف طریقہ کار اور پیمانہ ہے۔
آپ اپنے 5.5 سالہ دور حکومت کو اس لیے حق بجانب کہتے ہیں کیونکہ عوام نے آپ کے خلاف گلیوں میں نکل کر احتجاج نہیں کیا۔ یہ پیمانہ مقبولیت یا احتساب کا طریقہ مختلف ہے۔ ان طریقوں اور پیمانوں سے جو دنیا بھر میں مروج ہے، درست پیمانہ مقبولیت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد حکمران عوام سے آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنی مقبولیت کی توثیق مانگتے ہیں۔ جس ملک یا معاشرے میں یہ طریقہ احتساب مروج ہے، صرف وہی معاشرہ اپنے حکمرانوں کا صحیح احتساب کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ طریقہ کار نہیں اپنایا، اس لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ 6 ستمبر 1985 کے شمارہ نوائے وقت میں ایک مضمون نگار نے ملا اور جدید اسلامی ملک کے عنوان سے ایک دلچسپ مضمون لکھا۔ اس مضمون میں اسلامی مملکت کا نظریہ زیر بحث آیا ہے۔ امام خمینی کا انقلاب اور ایران سمیت دیگر ممالک میں جہاں احیاء اسلام کا عمل جاری ہے، مغربی نظریات کی مخالفت کے پہلو پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مضمون نگار کا مفروضہ ہے کہ یہ تحاریک دراصل مذہبی لباس میں مغربی تہذیب اور اس کے تمام شاخسانوں کے خلاف قومی بغاوت کے مترادف ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر مغرب کے حواری صدر ضیاء الحق اور نمیری جو نفاذ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں اور امریکہ کی امداد پر تکیہ بھی کرتے ہیں، کیسے انقلابی ہیں؟ یا وہ محض اندرون ملک عوام کی حمایت اور تائید کے خواہاں ہیں؟ اسلامی قانون اور رواج سے وابستہ قومیں جیسے سعودی عرب عامر حکمرانوں کے زیر نگین ہیں، لیکن ان کی تمام تر وابستگی مغربی ممالک کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ امریکہ سے فوجی امداد پر مکمل انحصار کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے کسی زمانے میں شاہ ایران کرتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ترقی پسند مسلمان خود ہی دیتے ہیں۔ نمیری، ضیاء، فہد، خلیج کے ممالک کے شیوخ حقیقی طور پر انقلابی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سب محض اندرون ملک اپنی حکومت کا جواز مہیا کرنے کے لیے اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور حکومت میں رہ کر امریکہ کی سامراجی پالیسی کو فروغ دیتے ہیں۔ اگر ان کو امریکہ کی حمایت اور امداد میسر نہ ہو تو یہ سب کے سب اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں، جیسے کہ نمیری کے ساتھ ہوا جب وہ مسلمان عوام کے قہر و غضب کے سامنے ایک پل نہ ٹھہر سکا۔ اسلام کے نام پر ہر قسم کے دلائل کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ مقصد اولاً تو اقتدار میں رہنا ہے اور دوئم قابل نفرین پیپلز پارٹی کو اقتدار سے روکنا، خصوصاً اگر کبھی اقتدار عوام کے نمائندوں کو سونپنے کا موقع آئے۔ بیچارہ اسلام شاید اس سے پہلے کبھی اتنی بے رحمی سے استعمال نہیں ہوا۔ جولائی 1977 میں مارشل لا کے نفاذ پر عوام کا رد عمل ملے جلے جذبات کا حامل تھا۔ بعض نے اس میں یہ خیریت دیکھی کہ PNA کی تحریک کے ہنگامے جو بظاہر تو سمجھوتا ہونے پر ختم ہو چکے تھے دوبارہ نہ شروع ہو جائیں۔ بعض دور رس نگاہ رکھنے والوں نے اسے فوجی جرنیلوں کا طویل المیعاد منصوبہ سمجھ کر تعسف کے جذبات کا اظہار کیا، خصوصاً 90 دن میں الیکشن کرانے کی تیاری کی بجائے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ چلانے کی مہم جاری ہوئی۔ سخت پابندی، سینسرشپ، کوڑوں کی سزا اور دیگر سزاؤں کے باوجود وقتاً فوقتاً حکومت کے خلاف اکا دکا آوازیں اٹھتی رہیں۔ حیدرآباد سازش کے ملزمان بشمول عبدالولی خان، غوث بخش برنجو، عطا اللہ مینگل اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا اور ان کے خلاف چلایا گیا سازش کا مقدمہ بھی واپس لے لیا گیا۔ صدر ضیاء الحق نے اپنی زبان سے ان سب کی حب الوطنی کی تعریف کی، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی مارشل لا کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہ کہا، بلکہ ہر ایک نے مارشل لا کی مذمت کی اور کہا کہ مکمل جمہوریت کے سوا ان کو اور ان کی پارٹیوں کو اور کوئی طرز حکومت قابل قبول نہیں۔ مخالفت آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی اور بالآخر اس نے تحریک برائے بحالی جمہوریت یا MRD کا روپ دار لیا۔ MRD میں تقریباً سب پارٹیاں موجود تھیں۔ موومنٹ فار ریزوریشن آف ڈیموکریسی، ماں سوائے
جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کے، جن کا حکومت کے ساتھ مکمل تعاون رہا، اور ان پارٹیوں کے ممبران حکومت میں شامل بھی رہے۔ مسلم لیگ کا خواجہ خیر الدین گروپ البتہ MRD میں شامل ہوا۔ صدر نے پہلے تو MRD کو در خور اعتنا نہ سمجھا اور ایک موقع پر ان کو دھمکی بھی دی، لیکن جیسے جیسے ان کی تحریک نے زور پکڑا، صدر نے سنجیدگی سے صورتحال کو دیکھ کر الیکشن نزدیک لے آنے کا اشارہ بھی کیا۔ عین اسی وقت PIA کا طیارہ اغوا ہوا، جس میں ایک جان کا ضیاع بھی ہوا۔ عوام اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے اور MRD کی تحریک کو شدید نقصان پہنچا۔ چنانچہ مارشل لا حکام نے پھر سے سخت گی کی پالیسی اختیار کر لی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کا کوئی فوری اور شدید رد عمل نہ ہوا، لیکن تمام ملک میں عموماً اور سندھ میں خصوصاً پیپلز پارٹی کے ممبران میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سندھ میں ڈاکے، اغوا، سڑکوں اور ریل پر ڈاکے، تخریب کاری کی وارداتیں ہونے لگیں۔ باوجود سخت اقدامات کے یہ وارداتیں نہ رکی، بلکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک جاری ہیں۔ صدر نے اندرون سندھ دورہ کیا تو متعدد جگہوں پر تشدد آمیز واقعات رونما ہوئے، جن کی وجہ سے انتظامیہ کے لیے بہت سردردی رہی، لیکن موقع پر انتظامیہ کے افسروں نے صدر سے یہی کہا کہ یہ وارداتیں جرائم کے نہیں بلکہ سیاسی نوعیت کی ہیں، جن کا مدعا صوبے کی سیاسی اور معاشی محرومیوں کا احساس دلانا ہے۔ یہ کام ان عناصر کا ہے جو اصولی طور پر وفاق سے ہی منحرف ہوتے جا رہے ہیں، اور اس تحریک کا حل بھی سیاسی ذرائع سے ہوگا، نہ کہ انتظامی کنٹرول سے۔ لوکل انتظامیہ کی ان عرض داشتوں کو نظر انداز کر کے صوبے میں فوج اور پولیس کی مزید نفری اس تحریک کو کچلنے کے لیے تعینات کر دی گئی۔ کھلی تحریک جو گلیوں بازاروں میں پھیل چکی تھی ختم کر دی گئی، لیکن اغوا، ڈاکے وغیرہ بند نہ ہو سکے۔ جیسے جیسے انتظامیہ اور فوج کا دباؤ بڑھا، نوجوان طبقہ اور بدظن ہوتا گیا، اور جے سندھ کی تحریک کو ہزاروں نے رنگوٹ مل گئے۔ ہندوستان اس علیحدگی پسند تحریک کی پشت پناہی کر رہا ہے، جس کی وجہ اس میں تشدد کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ مسز اندرا گاندھی اور اس کے وزیر خارجہ نرسیما راؤ نے اعلان کیا کہ انہیں سندھی اور بلوچی عوام کی محرومیوں کا احساس ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندرونی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے MRD سے ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا۔ یہاں بھی عین وہی نقشہ ہے جو مشرقی پاکستان میں تھا، یعنی ہندو آبادی در پردہ وفاق کی مخالفت، تشدد اور تخریب کاری کے نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہے۔ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھا ہے، لیکن سندھ میں تو اس کے بالکل برعکس پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت یعنی قبل از اسلام کے سورماؤں کے گن گائے جا رہے ہیں، اور نظریہ پاکستان کی کھلی مخالفت ہو رہی ہے۔ جے سندھ تحریک کا بانی JM سید پھر سرگرم عمل ہے۔ ایک ہندوستانی اخبار کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے JM سید نے کہا، ہندوستان اور سندھ کا الحاق ہونا چاہیے۔ اس نے پاکستان کی ہر طرح سے مذمت کی اور یہ بھی کہا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی، وہ اور اس کے پیروکار ہندوستان کا ساتھ دیں گے۔ JM سید نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس نے پاکستان کے خلاف مسز اندرا گاندھی سے مدد کی درخواست بھی کی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بہر طور اسے یقین ہے کہ پاکستان چند دن کا مہمان ہے، پھر یہ دنیا کے نقشے سے نابود ہو جائے گا اور یہ خطہ دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ آخر میں JM سید نے بھی کہا کہ وہ جنرل ضیاء الحق سے بہت خوش ہے کہ کوئی جنرل صاحب خود ہی ملک کو توڑ رہے ہیں۔ غوث بخش بسنجو، جو بلوچستان کا واحد اعتدال پسند لیڈر ہے، اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ آئین میں یہ شک رکھی جائے کہ اگر ملک میں پھر کبھی مارشل لا لگایا گیا تو صوبوں کے اختیار ہونا چاہیے کہ ان میں سے جو بھی چاہے وفاق پاکستان سے علیحدہ ہو جائے۔ بلوچستان کے دیگر لیڈر عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، شیر محمد مری وغیرہ ملک چھوڑ کر انگلستان میں بطور سیاسی پناہ گیر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اچھے وقت کے انتظار میں ہیں۔ روزنامہ جنگ کو انٹرویو دیتے ہوئے عبد الولی خان نے
کھلے الفاظ میں شاید پہلی مرتبہ کہا کہ اس نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کی تخلیق کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کے مطالبے کی مخالفت میں ہندو کانگریس پارٹی کی امداد کی تھی۔ اس نے کہا کہ پاکستان کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کوئی گناہ ہے۔ عبد الولی خان کے نظریات ملک بھر میں لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہیں، ماں سوائے صدر اور ان کے رفقا کے، جو اسے ایک عظیم محب وطن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مارشل لا کی حکومت کی کمزوری کا مظہر ہے کہ گو وہ صبح و شام اعلان کرتے ہیں کہ ملک کی سالمیت اور نظریہ پاکستان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کریں گے، لیکن عبد الولی خان بزنجو یا جے ایم سید کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گھبراتے ہیں۔ 1977 کا مارشل لا بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح بھٹو کے مقدمے اور اس کی سزا کی تکمیل تک بھی مارشل لا اٹھا دینا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے بعد تو مارشل لا کا جاری رہنا امریکہ کی حمایت اور پشت پناہی پر ہی ممکن تھا۔ چنانچہ ایران کا انقلاب اور افغانستان میں روسی فوجوں کی مداخلت مارشل لا کے ٹولے کے لیے باران رحمت ثابت ہوئے کہ یکا یک امریکہ کے لیے پاکستان اور مارشل لا حکومت کی اہمیت دو چند ہو گئی۔ اس طرح پاکستان کو 32 ارب ڈالر کی امداد فراہم ہو گئی، جس نے حکومت کو استحکام دیا۔ ایک عرصہ تک امریکی پالیسی یہی تھی کہ روسی فوجیں افغانستان میں برسر پیکار رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی اس پالیسی کے تحت پاکستان کو خوب استعمال کیا۔ پاکستان کے اپنے حق میں یہ پالیسی مفید ہے یا مضر، اس سے نہ امریکہ کو واسطہ ہے اور نہ ہی پاکستان کے حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ معلوم ہوتی ہے۔ حکمران ٹولے کو تو فوری امداد چاہیے تاکہ ان کی حکومت قائم رہ سکے۔ غیر جماعتی الیکشن اور مارچ 1985 کی آئینی ترامیم نے وزیر اعظم کو ایک کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا ہے، لہٰذا ان کا بیشتر وقت اس مہم میں گزرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبران اسمبلی کو اپنے ساتھ ملائیں۔ ساتھ ساتھ مختار کل صدر کے ہم رکاب رہنا بھی لازمی ہے۔ شروع میں تو وزیر اعظم کو صدر کا سایہ کہا جاتا تھا۔ آئینی ترامیم کا مقصد بھی یہی تھا، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مارشل لا حکام نے ایک بار پھر عوام اور ان کے نام نہاد نمائندوں کو مات دے دی ہے۔ سیاسی عمل جو کسی بھی ملک کے وجود کے لیے لازمی ہے ختم کر دیا گیا اور سیاسی پارٹیاں کالعدم ہو گئیں۔ اس طرح نام نہاد اسمبلیوں کے سروں پر مارشل لا کا سایہ موجود رہا۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے، عوام نے اپنی سیاسی بصیرت اور ہوش مندی کا مظاہرہ کر دکھایا۔ مارشل لا کے تمام چہیتے امیدوار ناکام رہے اور ان کے ساتھ ملا بھی، جو حکومتی چھاپ کے اسلام کے علم بردار تھے۔ بالآخر اسمبلیوں میں روزمرہ کا کاروبار دوبر ہو گیا اور انتظامیہ پر اس کا بہت برا اثر پڑنے لگا۔ وزیر اعظم کو شدت سے احساس ہوا کہ پارٹی اور پارٹی کے نظم و ضبط کے بغیر حکومت چلانا ممکن نہیں۔ صدر نے بھی دیکھ لیا کہ حکومت کی مشینری ٹھپ ہوئی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سخت موقف ترک کیا اور سیاسی جماعتوں کی بحالی ہوئی۔ اسمبلیوں میں سیاسی جماعتی نظم و ضبط لوٹ آیا اور وزیر اعظم کی توجہ اس مخمصے سے نکل کر حکومت کے کاروبار کی طرف مبذول ہوئی۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا شاہ نواز بھٹو پیرس کے ایک ہوٹل میں پر اسرار حالات میں مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش کو پاکستان میں ان کے آبائی گاؤں میں لایا گیا۔ سندھ کے لوگوں نے کئی دن تک سوگ منایا۔ ایک جمع غفیر جنازے میں شریک ہوا۔ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے۔ بعض ایسے سیاسی لیڈر جن کی نقل و حرکت پر پابندی تھی چھپ چھپا کر پہنچے۔ شاہ نواز کی ہمشیرہ بے نظیر بھٹو، جو پیپلز پارٹی کی شریک صدر ہے، اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سب صوبوں میں جا کر لوگوں کی ہمدردی اور عزاداری کا شکریہ ادا کرے۔ اسے فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ جب بے نظیر بھٹو نے پیرس سے بھائی کی لاش کے ساتھ آنے کے ارادے کا اظہار کیا تو وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پاکستان آئے اور آزادی سے جہاں چاہے جائے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اس کی نظر بندی مارشل لا حکام کے حکم سے کی گئی۔
ایسے موقع پر جبکہ بیچاری سوگوار ہمشیرہ مرحوم بھائی کی موت کی رسوم ادا کر رہی تھی، اس کی نظر بندی پر دوسرے ملکوں میں شدید رد عمل ہوا۔ انگریزی اور امریکن پریس میں خاص طور پر اس اقدام کو اچھالا گیا۔ انگریزی پارلیمنٹ اور امریکی وزارت خارجہ میں بھی شدید رد عمل کا اظہار ہوا۔ پاکستان کی حکومت نے کھسیانی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو یقین نہ آیا۔ بالآخر مس بھٹو کو رہا کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 135۔ ما حصل۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ مارشل لاء کے مضمرات کیا ہیں اور اس کا ما حصل کیا ہے؟ کیا بار بار مارشل لاء لگنے سے ملک اور قوم کی تقدیر متاثر ہوئی ہے؟ جواب زبان یا قلم سے دینے کی ضرورت نہیں، ہر ذی شعور انسان دیکھ اور محسوس کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی صورت سے سیاسی عمل کا آغاز ہو چلا تھا۔ 1956 کا آئین اس کی بنیاد تھی اور 1959 کے اوائل میں ہونے والے انتخابات نے اس بنیاد پر قومیت کی عمارت تعمیر کرنی تھی، لیکن 1985 کے فوجی عمل نے اس عمارت کو نہ صرف شروع ہی نہ ہونے دیا بلکہ اس کی بنیاد بھی اکھاڑ پھینکی، جس کے لیے تاریخ ایوب خان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایک نوزائیدہ ملک کے لیے 10 سال کوئی اتنا طویل عرصہ نہیں کہ جس میں قوم کی اہلیت اور سیاسی شعور پر اتنا کڑا اور یک طرفہ فیصلہ صادر کر دیا جائے اور اسے مارشل لاء کے قعر آمریت میں دھکیل دیا جائے۔ جسٹس محمد یعقوب علی، جج سپریم کورٹ نے عاصمہ جیلانی بنام سرکار کے مشہور مقدمے کے فیصلے میں لکھا ہے، سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کر شب درمیان 7 اور 8 اکتوبر 1958 کو قوم کے قانونی نظام کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کا یہ اقدام صریح بغاوت کا جرم تھا۔ یہ کرتے وقت انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ 1956 کا دستور جسے وہ منسوخ کر رہے تھے ایک ایسا عہد تھا جس کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام نے بطور ایک قوم مل کر رہنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اور یہ کہ یہ عہد بڑی لگن اور بڑے جتن سے مارز وجود میں آیا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ اقدام مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کی یکجہتی پر ایسی ضرب کاری ثابت ہوا جو 13 برس بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں رنگ لائی۔ ایک فوجی عامر کی سیاسی فلسفی ہو بھی کیا سکتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے لوگوں کے ذہنوں میں بے یقینی اور پریشانی پیدا کرے۔ وہ خود کو اور اپنے ہم رکابوں کو عقل کل سمجھتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ پوری قوم اس کے اشاروں پر چلے، حکم بجا لائے اور اس کی ہر بات پر آمین کہے۔ لوگ زچ ہو کر ریاست کے کاروبار سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور یہی سیاسی عمل کی موت ہے۔ مارشل لاء کے نظام کی یہ یقینی اور ناقابل تردید پیداوار ہے۔ ہنگامی صورتحال میں جب کہ امن عامہ برقرار نہ رہ سکے اور سول انتظامیہ امن بحال کرنے میں عہدہ برا نہ ہو سکے، تو اس صورت میں سیاسی عمل میں تعطل ایک قدرتی نتیجہ ہے، لیکن ہنگامی حالات پر قابو پا لینے کے بعد ایک ایک دن جو سیاسی عمل کی بحالی کی تاخیر میں گزرتا ہے وہ قوم کو پیچھے لے جاتا ہے، قومی اداروں کو کمزور کرتا ہے اور ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ 2 مثالیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے پیش خدمت ہیں۔ اولاً گو شروع دن سے مشرقی پاکستان کے عوام کو شکایت رہی کہ ترقیاتی دوڑ میں وہ پیچھے رہ گئے تھے اور وفاقی حکومت ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی تھی، لیکن کسی نے بھی کبھی علیحدہ ہونے کی بات نہیں کی تھی۔ جسٹس محمد منیر نے اپنی کتاب جناح سے ضیاء تک میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اسمبلی کی روداد سن کر منیر کو خیال گزرا کہ آئے دن کے شاکی بنگالی ممبران شاید مشرقی پاکستان کو الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایوب سے ذکر کیا اور اس کے کہنے پر چند برسر آوردہ بنگالی لیڈروں کو گھر بلایا، چائے پلائی اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ لوگ علیحدگی کیوں چاہتے ہیں۔ اس پر سب کے سب بنگالی بھڑک اٹھے اور یک زبان ہو کر بولے، دیکھو منیر، ہم آبادی کے لحاظ سے ملک کا بڑا حصہ ہیں اور پاکستان ہیں،
اگر تم لوگ الگ ہونا چاہتے ہو تو اور بات ہے۔ یہ 1962 کے بعد کا واقعہ ہے جب پہلا مارشل لا بھی لگ چکا تھا، لیکن مشرقی پاکستانیوں کو امید تھی کہ اب بھی ملک کے حالات سدھر جائیں گے اور ان کے لیے حکومت اور ریاست کے کاروبار میں باعزت مقام مہیا ہوگا۔ بعد میں باوجود ترقیاتی پروگرام میں خصوصی رعایتوں اور اولین کے ہم انہیں ساتھ نہ رکھ سکے، کیونکہ دوسرے مارشل لا کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب حکومت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی اور مارشل لا آتے رہیں گے اور وہ ایک نو آبادی کی حیثیت میں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے 1971 میں جان و مال کے بے پناہ ضیاع کے بعد اس سیاسی غلامی سے جان چھڑائی اور علیحدہ ریاست قائم کر لی۔ دوسری مثال اس سانحے کے بعد کی ہے جب بھٹو کے دور میں ملک کی تمام دائیں بائیں بازو کی جماعتوں نے مل کر 1973 کا آئین مرتب کیا اور اسے متفقہ طور پر پاس بھی کر لیا۔ کچھ عرصے بعد فرنٹیئر اور بلوچستان کی حکومتوں کو معطل کر دیا گیا، سیاسی لیڈروں پر پابندیاں عائد ہوئیں، NAP کو خلاف قانون قرار دے کر کالعدم کر دیا گیا تو بلوچستان میں زبردست فوجی ایکشن ہوا، لیکن کسی کونے سے آئین میں ترمیم کی آواز نہ نکلی۔ کوئی جماعت نہ کوئی فرد اس متفقہ آئین کی مخالفت پر اٹھا اور نہ ہی کسی نے ملک توڑنے کا یا فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں بدلنے کا مطالبہ کیا، اور جو آوازیں مخالفت اور مطالبے اب برسر عام سنے اور دیکھے جا رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کے مقابلے میں ایک بڑا ملک ہے، اس کے مسائل بھی اس کے حجم کے مطابق بڑے اور زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ایک آبادی میں اضافے کی شرح ہی اتنی بے قابو اور لامتناہی ہے کہ ہر قسم کی ترقی کی راہ میں دیوار بنی ہوئی ہے۔ ابتدا میں مہاتما گاندھی کا قتل ہو گیا، علیحدگی پسندی خصوصاً جنوب میں دراویڑ کا زاکم پارٹی کا مطالبہ، خود مختاری، مشرق نے ناگا، میزو اور دوسرے قبائل کی مسلسل بغاوت اور شمال میں سکھوں کا خالصتان کی الگ ریاست بنانے کا مطالبہ متعدد حکومتوں کے لیے ایک درد سر بنا رہا ہے۔ غربت، بے روزگاری، نوکرشاہی، بددیانتی، غریب امیر میں تضاوت میں سب مسائل موجود ہیں۔ تقسیم سے لے کر اب تک ہندوؤں نے مسلم کش پالیسی ترک نہیں کی۔ آئے دن لوٹ مار، قتل اور آتش زنی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، اور حکومت کی چشم پوشی کی وجہ سے ہندو غنڈوں کے مذہبی جنون کی مزید پرورش ہوتی رہی ہے۔ ہریجن ہر روز مارے جاتے ہیں، زندہ جلائے جاتے ہیں۔ 1962 میں ہند چینی سرحد پر جنگ میں شرمناک ہزیمت کی ذلت بھی اٹھانی پڑی۔ حکومتی پارٹی نیشنل کانگریس کے لیے سخت وقت آئے اور ایک دفعہ تو اندرا گاندھی جیسے طاقتور حکمران کو الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود ہندوستان میں کسی فوجی جرنیل نے کبھی عنان حکومت سنبھالنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچا، اور نہ ہی کسی نے ایسی جرت کی ہے۔ نتیجتاً یہ اتنا بڑا ملک جو صحیح معنوں میں ایک بر صغیر ہے، دنیا بھر میں ایک بہت بڑی جمہوریت ہونے کی رعایت سے عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سپر پاورز اس کی دوستی کے لیے پہم کوشاں رہتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارموں پر اس کے رائے کو قدر و منزلت حاصل ہے۔ تحریک غیر جانبداری اس کا خاص مقام ہے۔ اگر ہندوستان بھی کبھی مارشل لا اور فوجی آمریت کی آفت سے دوچار ہوتا تو اب تک 3 یا 4 حصوں میں ضرور بڑھ چکا ہوتا، کیونکہ ہندوستان میں پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مختلف نوع لوگ بستے ہیں۔ لیکن ہندوستان اگر آج بھی متحد ہے تو فقط جمہوریت کے شور و غوغا سے۔ پاکستان میں مشرقی اور مغربی حصوں کے مختلف قومیت کے حامل لوگوں نے مکمل آزادی رائے سے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے مل کر ایک متفقہ آئین بنایا جو اس فیصلے اور یکجہتی کا زندہ ثبوت ہے۔ لیکن شب درمیانی 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب کا واقعہ، جس کا ذکر اوپر دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیا گیا، اس کم نصیب ملک کی تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے۔ اس واقعے نے ملک کی سیاست میں اختلاف، تخریب اور علیحدگی کے بیج بوئے۔ چنانچہ
22 سال کی جرنیلوں کی حکومت کے بعد جو فصل پک کر تیار ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سیاسی عمل روک دیا گیا، سیاستدانوں کو ہر طرح سے بدنام کیا گیا، اور کس خوبی سے سیاسی اقتدار کو صحیح وارثوں کو میدان سیاست سے نکال دیا گیا، جیلوں میں ٹھونسا گیا، ملک بدر کیا گیا، حتیٰ کہ پھانسی تک لگا دی گئی۔ سیاسی پارٹیوں کو قال عدم قرار دے دیا گیا، سیاسی ادارے بند اور بے اثر کر دیے گئے، عدالتوں کے اختیارات محدود کر دیے گئے، بنیادی حقوق چھین لیے گئے، عوام پر فوجی عدالتیں نازل ہو گئیں، ان کے فیصلے پر نظر ثانی تک کا اختیار ملک کی بڑی سی بڑی عدالت سے بھی چھین لیا گیا۔ فوجی عدالتوں سے ہولناک سزائیں، سر عام کوڑے، پھانسی، اور یہاں تک کہ ایک باعزت مشرے ریٹائرڈ افسر کو ایک ناکردہ جرم کی سزا میں منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا۔ ان نامتناسب سزاؤں کا مقصد یکسر انسانی تذلیل اور عوام کے ذہنوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، تاکہ ان میں کسی قسم کے احتجاج کی جرت ہی باقی نہ رہے۔ انتخابات کا نظام درہم برہم کیا گیا تاکہ اپنی حکومت جاری رہ سکے۔ ایوب کا بنیادی جمہوریت کا نظام ہو یا صدر ضیاء الحق کا ریفرنڈم، مقصد تو ایک ہی ہے۔ حکمرانوں نے مارشل لا کے تحت اور اس کے بعد نئے آئین یا ترمیم شدہ آئین کے تحت غیر محدود اختیارات حاصل کر لیے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاست دانوں میں چپکرش کو ہوا دی گئی کہ ان کے آپس کے اختلافات میں غیر نمائندہ حکومتوں کو عافیت ملتی رہے۔ خزانے پر دفاع کا بوجھ بعض اوقات کل بجٹ کا 70% تک جا پہنچتا ہے۔ مارشل لا کے زمانے میں ہر افسر کو مارشل لا ڈیوٹی کے لیے مزید تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا مختلف اوقات میں یہ اخراجات اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ ان کی خاطر لیے گئے قرضہ جات کی ادائیگی بھی ایک مدت تک ہوتی رہے گی۔ خود فوج کو سیاسیات میں اتنا الجھا دیا گیا ہے اور اقتدار سے اس طرح آشنا کرایا گیا ہے کہ ان کی عسکری پیشہ وارانہ اہلیت یقیناً اثر پذیر ہوئی ہوگی۔ ملک میں جرنیلوں کی 22 سالہ حکومت کا سیاسی ماحصل تباہ کن رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ملک کا آدھا حصہ کٹ گیا۔ مغربی پاکستان میں کھلے بندوں کانفیڈریشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مارشل لا لگنے کی صورت میں ان کے صوبے کو علیحدگی کا اختیار ہونا چاہیے۔ سندھ میں سندھو دیش کا پرچار ہو رہا ہے۔ جی ایم سید فخریہ کہتا ہے کہ بھارت سے حملے کی صورت میں وہ اور اس کے پیروکار پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ شمال مغربی سرحد پر گزشتہ مارشل لا نے وہ کر دکھایا ہے جو سردار داؤد اور عبدالغفار خان نہ کر سکے، یعنی ایک بنا بنایا پختونستان جو 40 لاکھ افغان مہاجرین پر مشتمل ہے اور جو پاک افغان سرحد پر گزشتہ 9 سال سے بیٹھے ہوئے پاکستان کی میزبانی کے داد دے رہے ہیں۔ اب یہ معزز مہمان اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں اور ان کی اس کرم نوازی سے پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 منشیات کا فراہم کنندہ ملک ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ جہاں تک اسلحہ کا تعلق ہے، ملک بھر میں کلاشن کوف رائفل کھلے بندوں دستیاب ہیں اور چشم بدور خوب استعمال بھی ہو رہی ہے۔ جب امریکی امداد بند ہو گئی تو افغان مہاجرین کیا کیا نہیں کریں گے، یہ سوچتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ قصہ کوتاہ، ملک میں مارشل لا اور جرنیلوں کی آمریت کا سیاسی ماحصل بس یہی ہے کہ عام پرامن سیاسی زندگی درہم برہم ہو گئی، سیاسی اور سماجی ادارے تباہ ہو گئے، ملک 2 نیم ہو گیا، بددیانتی کا دورہ ہے، عوام استبداد کی زد میں ہے، خارجہ پالیسی خودکشی کے مترادف ہے، اور دنیا کے ممالک میں ہماری ساکھ اٹھ گئی ہے۔ ملک کے اندر اور باہر شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان رہتا بھی ہے یا نہیں۔ لندن کے اخبار گارڈین نے گزشتہ مارشل لا کے لگنے پر 23 ستمبر 1977 کو ایک اداریے میں لکھا تھا، پاکستان ایک بڑا ملک ہے جو جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر اہم ہے، لیکن جو اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اسے آزاد ہوئے 30 سال ہو گئے، لیکن ان 30 سالوں میں عوام ہر لمحہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم لوگ من حیث القوم عالم وجود میں بھی ہیں یا نہیں۔ اس سوال کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔
کیا جناح کا تخلیق کردہ یہ پاکیزہ ملک مذہب کی اساس پر قائم ہے یا یہ محض تاریخ کا ایک حادثہ ہے؟ کیا یہ وفاق واقعی شامل صوبوں کی رضا اور رغبت کا مظہر ہے اور بطور وفاق ایک زندہ حقیقت ہے، یا پنجابیوں کی آمریت کا گڑھ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا اس ملک میں جہاں اظہار رائے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، جمہوریت کی کوئی جگہ بھی ہے جس کے تحت لوگ آزادی رائے رکھ سکیں؟ علاوہ بری 30 سال میں اکثر و بیشتر فوجی مداخلت کے مد نظر کیا فوجی سربراہ ایوب، یحییٰ اور ضیاء الحق سیدھے سادے پیشہ ور فوجی ہیں، یا سیاسی اقتدار کے طلبگار جو فوج کا پیشہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یہی اقتدار حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے؟ طارق علی نے اپنی تازہ کتاب کیا پاکستان قائم رہ سکتا ہے، کین پاکستان سروائیو میں لکھا ہے، یہ کیسی ریاست ہے جو ملاؤں کے بے اصول استعمال سے زندہ ہے، جہاں بندوق اور مغربی ممالک سے درآمد کردہ آلات اذیت سے حکومت ہوتی ہے۔ اس میں اور جو قباحتیں ہوں سو ہوں، اس کی بنیادیں ریت پر تعمیر کی گئی ہیں۔ جب ایک خوف زدہ حکمران ٹولہ اقتدار کی بقا کے لیے فوج کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتا، جب ملک میں انتخابات کی کوئی جگہ نہ ہو، مبادہ کے عوام حکمرانوں کو ہی بدل ڈالے، جب سول اور فوجی انتظامیہ کا اعتماد اٹھ جائے اور لوگ انہیں اقتدار کے غاصب کہنے لگیں، تب ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اب ملک آخری دموں پر ہے۔ طارق علی اپنے اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، زیر بحث موضوع پر اب ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ وہی پرانا سوال بار بار ذہن میں اٹھتا ہے، کیا پاکستان قائم رہ سکتا ہے؟ بعض داماندہ اور مایوسی کے شکار لوگ تو اس سوال کا جواب نفی میں دے چکے ہیں اور کسی بیرونی مداخلت کے منتظر ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ 1971 میں ملک کے 2 نیم ہو جانے سے مغربی پاکستان کے بیشتر عوام بہت دل برداشتہ ہوئے اور اکثر اب کسی بھی ایسے ہی حادثے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار رہتے ہیں، لیکن ایسے دل چھوڑنے والے لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ وہ نہیں جب ملک اتنی جلدی بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جدید ریاستیں خواہ وہ کتنی ہی کمزور اور پسماندہ کیوں نہ ہوں، اپنی پیش رو حکومتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ نظریاتی توڑ جوڑ، استبداد کے نت نئے حربے اور جدید تکنیکی مہارت کے امتزاج نے حکومتوں کو طاقتور بنا دیا ہے، گو کہ ایسے نظام تیسری دنیا کے عوام کے حق میں نہ خوشگوار اور نہ مساعد ثابت ہوئے ہیں۔ بہر طور پاکستان کو فوری طور پر ختم ہو جانے کا خطرہ نہیں، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، لیکن اس کو وردی والے حکمرانوں نے تمام رکھا ہے اور وہ لوگ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے طویل مستقبل کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام معاشرہ سر سے پاؤں تک تبدیل ہو جائے اور اس کی از سر نو تشکیل ہو، لیکن کیا جرنیل، کیا ملا اور کیا نوکر شاہی سب اسی خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود تاریخ کا فیصلہ اٹل ہے۔ بنگلہ دیش اور پھانسی دیا ہوا بھٹو ملک کے روایتی حکمرانوں کو ان کی خوابوں میں آ آ کر ڈراتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں آمریت کی بنیادیں نامی کتاب کے باب آزاد پاکستان اور پاکستان کی معاشیات کے مصنف جمیل رشید اور حسن گردیسی لکھتے ہیں۔ اس وقت سوال یہ نہیں کہ پاکستان موجودہ سیاسی اور معاشی بحران سے کیسے عہدہ برآ ہوگا، اس وقت تو پاکستان کی سالمیت اور بقا ہی ایک سوال بنی ہوئی ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ ملک میں مادی وسائل ہیں اور لوگ ذہین اور جفاکش بھی ہیں جن کے بل پر ملک خود کفیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان کو قائم رکھنا اور اس کی جغرافیائی سالمیت مقصود ہے تو لا محالہ صحیح جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کی سمت قدم اٹھانا لازم ہے۔ فوجی قوت میں اضافہ اور بیرونی امداد پر انحصار نہ تو پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ ماضی کی طرح یہی فوجی قوت عوام کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور فوجی حکمرانوں کی امریکی صدر ریگن کی سرد جنگ کی پالیسی سے وابستگی کے طفیل خطرہ ہے کہ پاکستان بڑی طاقتوں کی جنگ میں آ کر پس نہ جائے۔ ایسی صورت میں پاکستان کی سرزمین غیر ملکی فوجوں کے لیے میدان جنگ بن سکتی ہے، جس سے اس کی رہی صحیح سالمیت پر آنچ آ سکتی ہے اور مزید ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر فوجی حکومت
اپنی موجودہ پالیسی پر قائم رہی تو ماں سوائے ایک زبردست اندرونی انقلاب کے پاکستان کی بقا کا اور کوئی چارہ نہیں۔ طارق علی، جمیل رشید اور حسن گردیزی کی طرح اور لوگ بھی انہی خطوط پر سوچنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک اکثر ذی شعور لوگ اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بار بار مارشل لا لگنا پاکستان کو ختم کر دے گا، جیسا کہ 1971 کی ہند پاک جنگ میں ہم ملک کے ٹوٹنے کا تماشا دیکھ چکے ہیں۔ کسی انگریزی تبصرہ نگار نے عرصہ ہوا پاکستان کے متعلق لکھا تھا کہ اس ملک کے تخیل کی بنا خوف تھی، اس کی پیدائش شدید اذیت میں ہوئی اور اسے کم عقلی نے کھو دیا۔ خاکم بدہن کہ کبھی ایسا ہو، لیکن اس خیال کی تردید کے لیے یہ کم عقلی کا دور اب ختم ہونا چاہیے۔ پہلے ہی ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ آدھا ملک، بیشتر سیاسی اور معاشرتی ادارے، سالمیت، عزت نفس، وقار، اخلاقی اقدار، کیا کیا نہیں کھویا ہم نے۔ ان اوراق میں واقعات و مشاہدات کی روشنی میں رقم کی بحث کا ایک حتمی نتیجہ جو میرے نزدیک واضح طور پر اخذ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ مارشل لا جس سے پاکستان دو چار ہے، بنیادی طور پر عوام کے خلاف ایسی کارروائی ہے جس میں عوام کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان کی ہمہ قسم کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے۔ مارشل لا ایک ایسا سڑکیں کوٹنے والا انجن ہے جو ہر سامنے والی چیز کو تہ زمین دباتا چلا جاتا ہے اور اس طرح شہری آزادی، بنیادی حقوق، کھلا انصاف، سیاست، آزادی گفتار و کردار اور حق اختلاف، عدالتی نظام، معاشرتی ادارے سب کے سب دب کر رفتہ رفتہ مر جاتے ہیں۔ معاشرہ گھٹ گھٹ کر بے حس ہو جاتا ہے۔ مارشل لا انقلاب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی الگ یا منفرد فلسفہ ریاست ہے۔ یہ محض اقتدار غصب کرنے اور حکومت کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہ طاقت کے بل پر آتا اور قائم رہتا ہے، اور جس وقت کا کوئی احتساب نہ ہو اس میں قباحتیں پیدا ہو جانی ایک فطری عمل ہے۔ بلا شبہ اس موضوع پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ضرور قلم اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی محدود اہلیت کے مطابق میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، لہٰذا ایک شعر کے ساتھ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ ہے غارت چمن میں یقیناً کسی کا ہاتھ، شاخوں پر انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔